ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گولڈ پلیٹڈ گھڑیاں وغیرہ گولڈ نہیں ہوتی، اس لیے ان کا استعمال تو جائز ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیا پیش آئی کہ آدمی گولڈ پلیٹڈ کوئی چیز پہنے؟ کوئی دیکھنے والا یہ بدگمانی رکھے گا کہ انہوں نے شاید گولڈ کی پہنی ہوئی ہے، تو اس کو ہم بدگمانی کا شکار کیوں کریں؟ ہماری وجہ سے وہ گناہ کیوں کرے؟ بدگمانی کا وبال کیوں اٹھائے؟ ہم ایسا کوئی کام کیوں کریں کہ کسی مسلمان یا کسی شخص کو ہماری وجہ سے پریشانی ہو آخرت میں؟ یعنی ایسی کیا مار پڑی ہے کہ آدمی گولڈ پلیٹڈ چیز پہنے؟ مرد حضرات، پھر اس کا رنگ اگر اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے مردوں کے لیے، تو بہرحال وہ رنگ تو گولڈ پلیٹڈ میں بھی شامل ہے، تو کہاں مناسب ہے کہ ہم ایسا کام کریں؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شریعت میں ان چیزوں سے بھی بچنے کا کہا ہے کہ جو گناہ نہ بھی ہوں، غلط نہ بھی ہوں، لیکن ان سے کچھ مماثلت پائی جاتی ہے، ادنا ملابست ہو، اس سے قریب قریب ہو تب بھی۔ مثلا آپ نے دیکھا کہ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ ایمان والو، صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ تم رائنا مت کہا کرو۔ رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری طرف توجہ کیجیے، ایکسکیوز می، اس کے لیے ہم رائنا بھی کہہ سکتے ہیں، انظرنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہود نے یہ طریقہ شروع کیا کہ رائنا کی جگہ ذرا کھینچ کے اس کو بولتے تھے رائنا۔ اب رائنا یہود کہتے تھے تاکہ رائی کا مطلب ہوتا ہے ہمارے چرواہے، تو رائی نہ، رائی مانے چرواہے، نہ ہمارے چرواہے۔ تو کوئی کہے کہ بھئی آپ نے رائنا کہا، کھینچ کے کہا، تو کہتے کہ آپ بدگمانی کر رہے ہیں، بھئی ہماری نیت پہ آپ شک کر رہے ہیں، ہم تو رائنا کہہ رہے ہیں یار۔ تو اللہ نے، اب صحابہ کرام تو ظاہر بات ہے رائنا ایسا نہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو جان دینے والے تھے، تو وہ ایسا نہیں کہتے تھے، لیکن قرآن نے ان کو روکا کہ آپ بھی ایسا نہ کہیں، آپ بھی رائنا کہنا چھوڑ دیجئے، بلکہ اس کی جگہ لفظی بدل دیجئے، انظرنا کہا کیجئے۔ حالانکہ وہ گناہ نہیں ہے رائنا کہنا، لیکن ان کو چونکہ ان کی نیت ایسی، ان کا انداز ایسا ہے منافقین کا، یہود کا، تو اس لیے آپ بھی ایسے کام سے بچیے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایسے کوئی کام نہیں کرنے چاہیے کہ جس میں اندیشہ ہو تہمت کا، کوئی ہمارے بارے میں بدگمانی کرے، تو ہم ایسا کام کیوں کریں؟ تو اسی لیے احتیاطاً گولڈ پلیٹڈ چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک گلاس کپ ایسے ہیں کہ جن کو لوگ عام طور پہ جانتے ہیں کہ اس میں شراب پی جاتی ہے، آپ اس میں کوک پی رہے ہیں یا اس میں آپ جوس پی رہے ہیں، تو وہ جائز ہے، لیکن اس سے مشابہت آتی ہے۔ ہم ایسا کام کیوں کریں کہ جس سے کسی غلط کام کی مشابہت آتی ہے؟ نعوذ باللہ، ہم گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ کہہ کے کہ یا اللہ آپ نے یہ چیز حرام کی تو میں نے وہ تو نہیں کی نا، اس سے ملتی جلتی تو کیا وہ تو نہیں ہے، تو کوئی یہ اللہ سے کوئی ہمارا مقابلہ چل رہا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ ہیلے کرنا، یہ بہانے کرنا، یعنی ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے رب کو اس طرح کی چین والی گھڑی مثلاً یا گولڈ کلر کی ہے تو یہ پسند نہیں ہے، تو میں اس کی طرف بھی کیوں جاؤں؟ نہ، اس میں بھی مماثلت آتی، دور۔ یہ ذہنی ہمارا ایک مزاج بن جانا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے قریب قریب رکھیں۔ اس میں ایک کسی بھی برائی سے ملتی جلتی شباہت آ رہی، بس مجھے اچھی نہیں لگتی، اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ میرے رب نے پسند نہیں کی ہے۔ تو یہ ہیلے یا اس طرح کے آئیڈیاز لگا کے پورے ارمان نہیں نکل پا رہا، شراب نہیں پی رہے ہیں لیکن اس میں جوس ڈال کے پی رہے ہیں، اسی رنگ کا، اسی اسٹائل میں چیئرز کر کے، کیا طریقہ ہے؟ اور پھر اس سے بات کرو تو کہیں گے نا اس میں حرام کیا ہے؟ حرام حلال کی بات نہیں ہو رہی، لیکن ہم ایسے کام کو کیوں کریں کہ جس میں مماثلت بھی آتی ہو کسی خراب چیز کی، یا کسی کو اس سے بدگمانی ہوتی ہو؟ تو اس لیے اپنے مزاج کو درست رکھنا چاہیے، دین کے مطابق رکھنا چاہیے، کہ میں یہ دیکھوں کہ اس میں حلال ہے یا حرام ہے، کہ گولڈ پلیٹڈ پہن کے میں اللہ کے زیادہ قریب ہو جاؤں گا؟ جیسے کوئی فائدہ نہیں، جب بیکار ایک چیز ہے، یعنی نہ نقصان ہے نہ فائدہ ہے، تو ایسا کام کیوں نہ کروں کہ جس سے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا؟ کہ میرے نبی نے کبھی چین والی چیزیں اگر نہیں پہنی، یہ عورتوں کے لیے زیادہ مناسب ہے، اس کلر کی مرد نہیں پہنتے، تو اب اگرچہ وائٹ گولڈ بھی آ جاتا ہے تو اب کوئی یہ کہے کہ جناب وہ پہن لیتے ہیں، کیوں ہم اپنے آپ کو ایسے کاموں میں الجھائیں؟ احتیاط کرنا سب سے اچھا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ہے تو جب تک ہے اس کو استعمال کرتے رہیں، پہنتے رہیں، جب ختم ہو جائے تو آئندہ اس میں احتیاط کریں۔